أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی، آیت نمبر 81 سے 83، 11واں سپارہ ہے. فلما فا، پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد سے باطل کر دے گا. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اصلاح نہیں فرماتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے، باقی رکھتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں. مجرموں کو کراہت ہو ولو کریہا. چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. فتنہ یعنی آزمائش میں نہ ڈال دیں، ظاہر ہے قتل و غارت گری جو کہ انہوں نے کیا. اور بے شک فرعون سرزمین میں سرکش بنا ہوا تھا. سرزمین کون سی؟ مصر کی. اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. مہا جئتم یعنی جادو تو وہ ہے جو تم لائے ہو، نہ کہ وہ جو میں پیش کر رہا ہوں. عمل المفسدین، جادوگروں کو مفسد قرار دیا ہے، جو ایک مشرک، ظالم اور خدائی کے دعوے دار کی حمایت محض دنیا کے لالچ میں کر رہے تھے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات اپنی باتوں کے ساتھ یعنی ان وعدوں کے مطابق جو اس نے حق کو غالب کرنے کے متعلق کیے ہیں، حق کو سچا کر دیتا ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ چاہے تو اپنے کلمہ کن کے ساتھ یعنی اپنے کسی حکم کے ساتھ ظاہری اسباب کے بغیر بھی حق کو سچا کر دیتا ہے، یا اپنے کلمات کی برکت سے حق کو سچا کر دیتا ہے. فما آمن لموسیٰ، اتنے واضح معجزات دیکھنے اور جادوگروں کی شکست اور ان کے ایمان لانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. یہاں اس کی قوم سے کس کی قوم مراد ہے؟ یہاں قوم سے مراد فرعون کی قوم ہی ہے. اکثر علماء نے یہی بیان کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کے بعد یعنی چند ہی لوگ ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر. تو یہاں ہی کا مرجع جو ہے وہ فرعون ہی ہے. ذریۃ کمسن، چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ بات لغت میں ہے کہ ذریت چھوٹے بچے، کمسن بچوں کو کہتے ہیں، لیکن عرف میں اس کا استعمال چھوٹوں بڑوں سب پر ہوتا ہے. ویسے یوں تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان سا لگتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں لگتی، اور یوں کہہ دینا مسلمان ہیں ہم بہت آسان بات لگتی ہے، کچھ مشکل نہیں لگتی. لیکن مسلمان بن کر رہنا، لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا، اس کا قیام، یہ بہت مشکل بات ہے. اس کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن میں تو یہی معلوم ہوگا کہ بہت تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے فرعون کی. جب وہ اپنے جادو کے کمال کا مظاہرہ کر چکے فرعون کے دربار میں، جن کو فرعون نے بلوا بھیجا تھا، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ بلا کے لاؤ جو ایکسپرٹ ہوں جادو میں، ٹھیک ہے. تو جب ان لوگوں نے یعنی سب مظاہرہ کر لیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میری آیات بینات کو سحر کہتے تھے، وہ سحر نہیں، سحر تو یہ شعبدہ بازیاں ہیں جن کا مظاہرہ تم کر رہے ہو. ابھی تمہیں میرے اس قول کی صداقت کا علم ہوا چاہتا ہے. سحر باطل ہے اور باطل کا کام مٹ جانا ہے. سحر کیا ہے؟ سحر باطل ہے اور باطل کا کام مٹ جانا ہے، اور حق ہمیشہ زندہ اور پائندہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں کون باطل ہے اور کون حق ہے. ٹھیک ہے، کون اس میں بازی لے جاتا ہے، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. جب حضرت کلیم نے اپنا عصا پھینکا تو وہ آن کی آن کہیے، آن کی آن میں لمحوں میں تمام کو نکل گیا جتنے ان لوگوں نے اپنے ڈالے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ موٹ بنایا تھا، اور حق کا بول بالا ہوا اور باطل کے پرستاروں کو شرمناک ذلت اٹھانا پڑی. کفار ناک بھو چڑھاتے رہے
جرائم پیشہ لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں، وہ تو اپنے ارشادات طیبات سے حق کو سر بلند کر کے چھوڑتا ہے۔ فرعون مصر کا مطلق العنان کہنا چاہیے بادشاہ تھا، لیکن اس نے صرف بادشاہ کہلانے پر ہی قناعت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اپنے رب اعلیٰ ہونے کا بھی اعلان کر دیا تھا، کیونکہ بہت بڑی حکومت تھی اور بہت ہی ظاہر ہے کہنا چاہیے اس کی صحت اچھی تھی، زبردست، یعنی جو کچھ بھی یعنی دنیاوی لحاظ سے چاہیے تھا سب کچھ اسے میسر تھا، اور اپنے رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کی کیا کریں، پرستش کریں، سجدہ کریں، اس کا ہر حکم صحیح غلط جھوٹ سچ دھوکہ فریب سب کچھ مانیں۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت کیا کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی پجاری اپنے خدا کے خلاف بغاوت کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے خلاف تو کی جا سکتی ہے، ایسے بادشاہوں کے خلاف بھی ظاہر مشکل بات ہوتی ہے جو کہ خدائی کا ڈنکا بجا رہے ہوں، لیکن جب آپ کسی کو خدا ہی مان لیں، جب آپ کو آپ نے اپنا یہی مان لیا کہ یہی ہمارا رب ہے، تو پھر تو ظاہر ہے سوچ بھی نہیں سکتے آپ اپنے پیر صاحب کے خلاف کیا آپ بغاوت کر سکتے ہیں؟ کیا پیر صاحب کو کبھی آپ طاغوت کہہ سکتے ہیں کیا کہ یہ طاغوت بنے بیٹھے ہیں؟ تصور نہیں کر سکتے، جرت نہیں کر سکتے۔ تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی حکمرانی کا محل اپنے بادشاہ اور خدا ہونے کی بنیادوں پر تعمیر کرے، تاکہ رب اعلیٰ ہونے کے دعوے پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں اسے یعنی پختہ یقین دلا دے، یقینی بات ہو جائے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی جو فرعون ہے یہی تمہارا سب کچھ ہے، یہی تمہارا ملجا و ماوا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ سچ مچ کا طاغوت بن چکا تھا۔ اسی لیے فرعون نے چاہا کہ وہ اپنی حکمرانی کا محل اپنے بادشاہ اور خدا ہونے کی بنیادوں پر تعمیر کرے، تاکہ کسی کو سرکشی کی ہمت نہ ہو سکے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو اس کی زد فقط فرعون کے رب اعلیٰ ہونے پر نہیں پڑی، بلکہ اس سے تو اس کی حکومت و فرما روائی کے جو قصر کی بنیادیں تھیں وہ بھی لرز گئیں۔ فرعون ایسی جسارت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس کے خیال میں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گستاخی کر دی تھی، اس کی بے ادبی کر دی تھی بھرے مجمع میں۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس کو تو پھر ظاہر ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور پھر جو ظلم کے پہاڑ اس نے توڑے ایمان لانے والوں کے لیے تو پھر وہ تو ناقابل بیان ہیں۔ پھر آگے ابھی یہی قصہ چل رہا ہے اور مزید ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک اللہ کی گواہی دینا یہ تو پھر بھی آسان ہے، زبان سے کہہ دینا، لیکن اپنی پوری عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ یہ اتنا آسان کام کوئی نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، اتنا آسان بہرحال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کام کی ہی نفاذ کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ کام بہت ہی ثقیل اور بہت ثقل، بہت بھاری ہے لوگوں پر، کہ لوگ مان تو لیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ حق کو ماننا، حق پر عمل کرنا، حق پر چلنا سب سے زیادہ کٹھن راستہ ہے، سب سے زیادہ کٹھن مشکل ترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی راستہ ہے کہ ایک اللہ کو مان کر، ایک اللہ پر ایمان لا کر، ایک اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، اسی پر قائم دائم رہنا، ٹھیک ہے، اسی پر قائم دائم رہنا، یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم جانا، ڈٹ جانا بہت مشکل کام ہے، اور اس راستے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں، چھوٹے موٹے روڑے نہیں آتے، بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں، بڑے بڑی چٹانیں آتی ہیں کہ جو اس سے انسان کے یعنی دل دہل جائیں، سینے لرز جائیں، ایسے طوفان آتے ہیں۔ تو اس لیے اس راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، اور شیطان ایک مضبوط چٹان کی طرح سامنے ہوتا ہے آپ کے، تو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا بہرحال بڑے لوگوں کا کام ہے، اور پھر ان کا بڑا انعام بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے اور رکاوٹوں کو دور بھی فرمائے اور ہماری منزلوں کو آسان بھی کرے۔ یہ کلمہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشکل تھا ویسے ہی آج بھی مشکل ہے، یہ نہیں سمجھیے گا کہ اس وقت مشکل تھا آج بہت آسان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی میں جیسے مشکل تھا ویسے ہی مدنی زندگی میں بھی مشکلات تھیں، اور ویسے ہی آج بھی مشکلات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت دے، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور سچی طریقے سے اس کو ماننے کی توفیق دے۔ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔